امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر ایران کا رد عمل۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے ٹرمپ کا جواب ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ایران میں منصوبے امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ صدر ٹرمپ ایران کے جواب سے مطمئن نہیں ہے تو یہ ایران کے حق میں بہتر ہے۔ مذاکراتی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے تجاویز دیں۔ ایران نے یورینیم افزودگی عارضی طور پر روکنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا امریکہ کو بھیجے گئے جواب کے حوالے سے دعویٰ لکھا، ایران نے امریکہ کا 20 سال تک یورینیم افزودگی کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ ایران نے جنگ بندی اور اپنا ہرمز مرحلہ وار کھولنے کی تجویز دی۔ ایران کا امریکی پابندیاں اور بحری ناکہ بندی مکمل ختم کرنے کا مطالبہ۔ ایران کے جوہری معاملات پر آئندہ 30 روز میں مذاکرات کی تجویز۔ ایران نے جوہری تنصیبات ختم کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ ایرانی میڈیا نے امریکی اخبار کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ ایرانی رپورٹ کے مطابق جوہری مواد سے متعلق رپورٹ کے اہم نکات غلط ہے۔ جواب کا اصل متن تھا، تمام محاذوں پر جنگ فوری طور پر بند کی جائے، ایران پر دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی ہے، امریکہ سے تیل برآمدات سمیت تمام پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، معاہدے پر دستخط ہوتے ہی بحری ناکہ بندی کا عمل ختم کیا گیا ہے۔ ایران نے جواب میں تمام منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ کسی بھی ممکنہ معاہدے کے لیے بڑی طاقتوں کی ضمانت ضروری ہے، جن میں چین میں تعینات ایرانی سفیر عبد الرزا رحمانی کی بیان، کہا چین اور روس دو بڑی بااثر طاقتیں ہیں۔ ایران اور خطے کے دیگر ممالک کے لیے چین اہم حیثیت رکھتا ہے۔ بیجنگ کسی بھی معاہدے کے ضامن کے طور پر ناکہ بندی کے دوران اب تک 61,000 ایرانی جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ناکہ بندی کے دوران 4 تجارتی جہازوں کو غیر فعال بھی کیا گیا۔ 20 سے زائد امریکی جہاز ایران کے خلاف ناکہ بندی کی نافذ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ مقامی طور پر تیار کردہ ہلکی اور چھوٹی آبدوزیں آبنہ ہرمز میں تعینات کر دی گئی ہیں، جو کسی بھی دشمن کو روکنے اور تباہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایرانی تجاویز مسترد ہونے پر خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ خام تیل کی قیمتوں میں 4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت بڑھ کر $105 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ مربن کروڈ آئل 2% مہنگا، قیمت $99 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس 1,69,680 پوائنٹس پر ٹریڈ کرنے لگا۔ ایران جنگ کے بعد دنیا بھر میں تیل کے ذخائر تیزی سے کم ہونے لگے۔ بلوم برگ کے مطابق 1 مارچ سے 25 اپریل تک تیل کے عالمی ذخائر میں 270 ملین بیرل کی کمی ہوئی۔ خلیج فارس سے تیل کی ترسیل متاثر ہونے سے اپنے ذخائر پر دباؤ بڑھا۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 1 ارب بیرل سے زائد سپلائی متاثر ہو چکی ہے۔ حکومتوں اور صنعتوں کے پاس بحران سے نمٹنے کی گنجائش کم ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ چین کا شیڈیول جاری۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ بدھ کی شام بیجنگ پہنچے گے۔ بیجنگ آمد کے موقع پر صدر ٹرمپ کے اعزاز میں جمعرات کی شام عشائیہ دیا جائے گا۔ امریکہ اور چین مشترکہ تجارتی اور سرمایہ کاری بورڈ پر کام کریں گے۔ بھارتی جوہریت کا منہ توڑ جواب، 10 مئی ملکی تاریخ کا روشن باب۔ بھارت نے پہلگام فالس فلائٹ کے بعد پاکستان پر جوہریت مسلط کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل آصف منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے اپنی مہارت ثابت کی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اپنی تاک بٹھائی، دشمن کے 8 طیارے مار گرائے۔
پاکستان ہمیشہ امن کا داعی رہا ہے، عالمی امن کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے، آبی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ صدر مملکت کا فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو آذربائیجان کے ہم منصب کرنل جنرل ولایت ایوازوف کا مراسلہ۔ آذربائیجان کے وزارت داخلہ کی صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر برنو میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت، پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ پاکستانی عوام اور متاثرین سے یکجہتی کا اظہار۔ آذربائیجان کے وزیر داخلہ نے کہا، ہر قسم کی دہشت گردی کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ آذربائیجان دہشت گردی کے خلاف عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں کی مسلسل حمایت کرتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی اجلاس۔ سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں بدلنے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر داخلہ نے سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کی تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن ورک کا معائنہ کیا۔ سیف سٹی فیز 2 کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا، سیف سٹی میں تمام متعلقہ اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے گا۔ کنٹرول روم کو جدید تقاضوں اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ چابہار فری زون آرگنائزیشن کا اعلیٰ سطح کا اعلانی وفد گوادر پہنچ گیا۔ وفد کی قیادت چیئرمین سعید اربانی کر رہے ہیں۔ ایرانی وفد میں سرمایہ کار، لاجسٹکس ماہرین اور بین الاقوامی تجارت سے وابستہ اہم شخصیات شامل ہیں۔ صدر گوادر چیمبر آف کامرس نے وفد کا استقبال کیا۔ وفد گوادر میں جاری ترقیاتی منصوبے اور سرمایہ کاری کے مواقع کا تفصیلی جائزہ لے گا۔ ذرائع کے مطابق گوادر اور چابہار کے درمیان مشترکہ لاجسٹک نیٹ ورک اور ٹرانزٹ ٹریڈ پر اہم پیش رفت متوقع ہے۔ ایرانی وفد کراچی اور اسلام آباد میں اعلیٰ حکام اور کاروباری شخصیات سے ملاقات کرے گا۔ بہاولپور گیریزن میں مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر پروقار تقریب۔ مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت۔ کور کمانڈر بہاولپور میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ ملیر گیریزن کراچی میں مارکہ حق کی مناسبت سے دفاعی ہتھیاروں اور جدید عسکری آلات کی خصوصی نمائش۔ افواج پاکستان کے زیر استعمال جدید دفاعی ساز و سامان اور ہتھیار عوامی مشاہدے کے لیے پیش کیے گئے۔ نمائش میں سول و عسکری حکام سمیت شہریوں، نوجوانوں، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔